بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سگریٹ نوشی کی صحت پہ مضر اثرات کے حوالے سے۔ سگریٹ نوشی آج کل کے ماڈرن ایج میں ایک پینڈیمک یا وبا کی شکل میں پوری دنیا میں اس کا پھیلاؤ ہو چکا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کی ہم بات کریں تو یو ایس کی تقریباً 13% پاپولیشن جو ہے، 100 میں سے ہر 13 لوگ جو 18 سال سے اوپر ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ پاکستان میں جو ریسرچ اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہے تو اس کے مطابق بھی ہمارے ایڈلٹ پاپولیشن کی تقریباً 13.4% یا 13.4% لوگ جو ہے وہ سگریٹ نوشی کا شکار ہے اور ان کو یہ عادت ہے۔ سگریٹ کی انسانی جسم پہ اثرات جو ہوتے ہیں وہ مختلف کیٹیگریز میں ہم ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ صحت پہ ان کے اثرات، دوسرے اگر ہم بات کریں تو فائنینشیل آؤٹ کمز اس کے کیا ہو سکتے ہیں، معاشی اثرات، اور انسان کی اپنی سوشل لائف پہ اس کی جو امپلیکیشنز ہے یا اس کے جو مضر اثرات ہے وہ پڑ سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ایک ایک کر کے ان کو آگے بڑھائیں گے۔ سگریٹ نوشی کے جو سب سے گریو کانسیکوینسز ہے انسانی جسم پر، اسموکنگ کی جتنے بھی مضر اثرات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اسموکنگ کی عادت کیوں پڑتی ہے، ایسا کیا ہے سگریٹ میں جو ہمیں کمپیل کرتا ہے کہ ہم اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں، شارٹ اور لانگ ٹرم میں اس کے انسانی جسم پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کے اکنامک امپلیکیشنز کیا ہے، اور اس کی انسانی سوشل لائف پہ، کسی کی سوشل لائف پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم ان تمام باتوں کو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سگریٹ جو اسموک ہوتا ہے، جیسے ہی ہم اس کو انہیل کرتے ہیں، اسموک ہماری پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے چونکہ خون میں گیس کی جو گیسز ایکسچینج ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا، وہ لنگز ہی میں ہوتا ہے۔ تو یہ اسموک لنگز سے جا کے بلڈ سٹریم میں اس میں موجود جتنے کیمیکل ہوتے ہیں وہ جا کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہی ٹاکسک کیمیکلز بلڈ سٹریم کے تھرو یا دوران خون میں شامل ہو کے جہاں پہ بلڈ جاتا ہے، یہ کیمیکلز جا کے اس سسٹم میں مسئلہ کر سکتے ہیں، مثلاً برین میں، دل پہ، گردوں پہ، یو نیم اٹ، جہاں پہ بھی یہ کیمیکل جو ہے جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ایڈورس ایفیکٹس چھوڑ جاتے ہیں۔ سگریٹ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو نکوٹین کہتے ہیں۔ اب یہ نکوٹین جو جیسے ہی بلڈ سٹریم میں انٹر ہوتا ہے تو یہ یہاں سے دماغ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ یہ نروز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اور اس کیمیکل کا نام ہے ڈوپامین۔ یہ ڈوپامین جو ہے، یہ کیمیکل انسان میں خوشی کے احساس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ ڈوپامین کی مقدار برین میں جنریٹ ہوتی ہے اتنا انسان زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، فوکس زیادہ کرتا ہے، اس کی میموری پہ جو ہے پازیٹیو اثر پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ ویگرس اور جو ہے فل انرجی کے ساتھ اپنے کام وغیرہ کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک ٹیمپری ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ڈوپامین کا ایفیکٹ وین آف ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ ایفیکٹس نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ہی ڈوپامین کی مقدار انسانی برین میں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ مزید طلب اس کی شروع کر دیتا ہے۔ اب جتنا پرولونگ ڈیوریشن آف اسموکنگ ہوگا، اسموکنگ جتنی پرولونگ ڈیوریشن کے لیے آپ کریں گے تو اتنا ہی جو ہے زیادہ نکوٹین کی مقدار ڈوپامین کو ریلیز کرنے کے لیے چاہیے ہوگی، اور اتنا ہی آپ کا جو جسم ہے وہ ڈوپامین کی ایفیکٹ کا محتاج ہوگا، ایک قسم سے اگر ہم اس کو سادہ سے الفاظ میں بات کریں۔ ڈوپامین کا ایفیکٹ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جسم میں چرچراہٹ، سستی، انگزائٹی اور ڈپریشن، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے۔ تو ڈوپامین ایفیکٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم اس کا یہ جو ہے ڈیپینڈنس ہے، ایک قسم سے آپ کا جسم ابھی ڈوپامین ریلیز، نکوٹین اور ڈوپامین کی جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے، اب وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی جو جتنی ویل بینگ اور جتنی
کام اور انرجی وغیرہ جتنا ہے وہ نکوٹین اور نکوٹین ڈوپامین کو ریلیز کرتا ہے، تو یہ ایک ڈپینڈنس والی بات آ گئی۔ اب اگر آپ نکوٹین نہیں لیں گے، ڈوپامین ریلیز نہیں ہوگا، آپ کا جسم کریو کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہی سستی، تھکاوٹ، بوجھل پن، ڈپریشن، انگزائٹی، وہ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ وڈرال سمٹمز ہے۔ یہ ڈیپینڈنس اور وڈرال سمٹمز جو ہے یہ آپ کو کمپیل کرتی ہے کہ آپ اسموکنگ کو کنٹینیو کریں، آپ اس کو پھر اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اسموکنگ سیزیشن پہ بات کریں گے، تو ہوپ فلی پھر اس میں آپ کو اس بات کا تفصیلی جواب مل جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سگریٹ میں موجود مختلف قسم کے ٹاکسک کیمیکلز کے بارے میں۔ سب سے پہلے نکوٹین۔ نکوٹین جیسے ہم نے بتایا کہ یہ ایک اسٹیمولس ہے فار ڈوپامین ریلیز، اور ڈوپامین کے ساتھ پھر وہ سارے ایفیکٹس جو ہم نے بتائے وہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اور کیا اثرات ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ویزو کنسٹرکشن کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو دل کی رگیں یا جسم میں جو بلڈ سپلائی کرنے کے لیے جتنی بھی ویسلز ہے ان میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، دل جو ہے وہ زیادہ فورسفلی کانٹریکٹ کرتا ہے، یعنی مطلب وہ زیادہ طاقت کے ساتھ خون جو ہے وہ پمپ آؤٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ خون کی جو نالیوں میں جو تنگی ہے یہ اگر زیادہ عرصے کے لیے اس طرح رہتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے دل پہ جو ہے نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں۔ شریانوں میں جو دل کی آرٹریز ہے، کورونری آرٹریز، ان میں بلاکیج کی وجہ سے انجائنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک اور یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا کیمیکل کاربن مونوآکسائڈ، یہ ایک زہریلی گیس ہے، پوائزنس گیس ہے، جو کہ کسی انسان کو بالکل اس کی ڈیتھ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بے رنگ اور بے بو گیس ہے، اور یہ جا کے بلڈ میں ہی کاربوکسی ہیموگلوبین بناتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو وائٹل آرگنز ہے اس کو آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ آلریڈی جو نکوٹین کا ایفیکٹ دل پہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، اب آکسیجن کی سپلائی کم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں فیکٹرز جو ہے اس کی وجہ سے دل پہ جو بوجھ ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو کارڈیوویسکولر جتنی بھی ایڈورس ایفیکٹس ہیں وہ مینلی ان دو کیمیکلز کی زیادتی کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک اور کیمیکل ٹار، یہ بالکل سیال اور بلیک لیکوڈ قسم کا ایک میٹیریل ہوتا ہے جو کہ پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں پہ بالکل ایک بلیک کوٹنگ کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کے جو جتنے مسائل ہیں وہ اس کی وجہ سے آ سکتے ہیں۔ فینولز، یہ وہ کیمیکلز ہیں جو سانس کی نالیوں کو شدید متاثر کرتی ہیں، اور پھیپھڑوں میں جو پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے، سیلیا ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پارٹیکولیٹ میٹر میوکس کے تھرو باہر نہیں آتا، وہ لنگز ہی میں رہتا ہے۔ فورن باڈی ریئیکشن اور لانگ ٹرم جتنی بھی انفلیمیٹری ریئیکشنز ہوتے ہیں، سوزش وغیرہ، وہ فینولز کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اور انتہائی چھوٹے ذرات جو سب یا مائکرو پارٹیکلز جتنے بھی ہیں وہ سانس کی نالیوں میں سوزش اور یہ مختلف قسم کی جو ریشے کی زیادتی اور یہ چیزیں ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ سب سے خطرناک جو کیمیکل سگریٹ اسموک میں ہے وہ ہے کینسر کوزنگ کارسینوجنز۔ انتہائی خطرناک قسم کے کیمیکل سگریٹ کے دھوئے کے ساتھ انسانی جسم میں جاتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کے پھیپھڑوں میں چلے جائیں گے تو آپ کو پھیپھڑوں کا سرطان یا لنگ کینسر ہو سکتا ہے، نہیں، یہ بلڈ سٹریم کے تھرو آپ کے برین میں جا کے برین کینسر، ٹیومرز وغیرہ کاز کر سکتے ہیں، پینکریاٹک کینسر، لبے کے کینسر، معدے کے کینسر، پروسٹیٹ کے کینسر۔ انسانی جسم میں تقریباً ہر آرگن کے کینسر کوزنگ کیمیکلز سگریٹ کے جو دھوئے میں ہے یہ موجود ہے۔ یہ تو ہو گئے اس کے جسمانی اثرات۔ بات کرتے ہیں سگریٹ کی وجہ سے شخصیت پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو ایک کاسمیٹک ڈسفگرمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کے دانتوں پہ، انگلیوں پہ، ناخنوں پہ نکوٹین سٹینز جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ یہ یلوش بلیک قسم کے دھبے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی آکورڈ لگتے ہیں اگر آپ کسی گیدرنگ میں ہو یا اپنی کسی فرینڈ سرکل میں ہو، تو ایک ہی بات یہ ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ دانتوں کا گرنا، سانس میں بدبو کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے،
جھریاں اور آپ کی ایجنگ جو ہے وہ پھر جلدی ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر اگر ہم اس کی صحت پہ اثرات کے بارے میں بات کریں تو سگریٹ نوش جتنے اسموکرز ہوتے ہیں ان کی اوسط عمر نان اسموکر کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اسموکنگ جو ہے یہ انسانی زندگی میں سے اوسطاً 10 سال جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اور کوالٹی آف لائف بھی ایسی نہیں ہوتی جو نان اسموکرز کی ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی بیماریاں، سوشل اور سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں بیچ میں، جس کی وجہ سے ان کی کوالٹی آف لائف بھی نان اسموکر کی نسبت اتنی اچھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ میں ادھر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ تو 20-30 سال سگریٹ پیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی پیتے ہیں۔ دس از ایبسلیوٹلی رانگ، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ریسرچ آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈاکومنٹڈ ہے، اس پہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، ملینز آف ڈاکومنٹس آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے کہ اسموکرز جو ہوتے ہیں ان کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی یا لائف سپین جو ہوتا ہے وہ نان اسموکر کی نسبت 10 سال تقریباً کم از کم 10 سال کم ہوتا ہے، اور جتنے اسموکرز ہیں ان میں سے 2/3 کی ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ اسموکنگ ریلیٹڈ کازز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 100 میں سے ہر 66 لوگ جو اسموکر ہے وہ سگریٹ نوشی کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایفیکٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور یہ ڈیتھ اکثر پریمیچور ہوتی ہے، ینگ ایج میں ہوتی ہے، اور کسی ایسی گریو ڈیزیز کی وجہ سے، مثلا لنگ کینسر ہے، بہت ہی ایک ڈیوسٹیٹنگ قسم کی بیماری ہے، فزیکلی بھی، پیشنٹ کے لیے بھی، فائنینشلی بھی، اور یہ ہے کہ پیشنٹ کے جو کیئر گیورز ہیں، تیماردار ہیں، ان کے لیے بھی مسئلے وغیرہ ساتھ میں بڑھ جاتے ہیں۔ سائیکولوجیکل ایفیکٹس یا اس کے ذہنی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اسموکرز جو ہوتے ہیں وہ انگزائٹی، ڈپریشن، پینک اٹیکس، چڑچڑے پن، میموری امپیئرمنٹ، یادداشت کا کم ہونا، اس کے علاوہ فوکس کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، اور سوشل آئسولیشن، سوشل ڈسٹنسنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان میں ہو جاتی ہے۔ تو فزیکل ڈیزیزز کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہے یہ سائیکولوجیکلی بھی نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہوتے۔ اب ہم آتے ہیں انڈیویجولی، ہم جو اسموکنگ کی وجہ سے جو بیماریاں ہو سکتی ہے ان کو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ اس پہ تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں۔ کینسر، سگریٹ میں موجود کارسینوجنز یا کینسر کازنگ ٹاکسک مٹیریل کیمیکلز، یہ اسموک کے ذریعے آپ کے بلڈ سٹریم میں جاتے ہیں، بلڈ سٹریم سے آپ کے جسم کی ہر اس آرگن میں جاتے ہیں جس کو بلڈ سپلائی ہوتی ہے، اینڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم کی کسی بھی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اوور اے پیریڈ آف ایئرز، کئی سالوں بعد اگر پرسسٹنٹ ایکسپوجر ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف اعضاء کا کینسر ہو سکتا ہے، ٹیومرز جیسے معدے کا کینسر، لنگ کینسر، دماغ کا کینسر، لبے کا کینسر، پروسٹیٹ، اعضاء مخصوصہ کا کینسر وغیرہ جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، سانس کی بیماریاں، مختلف قسم کی دائمی سانس کی بیماریاں جیسے COPD، کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز، اور دمے کی بیماری جو ہے یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا ہم بات کریں تو دل اور کارڈیوویسکولر سسٹم پہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، تو ہارٹ اٹیک، انجائنا، دل کی رگوں کی تنگی، فالج، اور پیروں کی رگوں کا جو تنگ ہونا اس کی وجہ سے زخم، اور ایون پیروں کا کٹ جانا جو ہے یہ ان لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ اسموکرز جو ہوتے ہیں وہ نان اسموکرز کی نسبت ڈائبٹیز کو بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں۔ اسموکرز میں ڈائبٹیز کا رسک نان اسموکر کی نسبت 30 to 40 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے، اور جو ڈائبیٹک پیشنٹ اسموکنگ کرتے ہیں تو ان میں پھر گردوں کی تکلیف اور رینل فیلئر یا کڈنی ڈیمیج کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں بنسبت نان اسموکرز کے، اور تو یہ ڈیزیز پروگریشن بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انفیکشن ہے، کیونکہ امیون سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے اسموکرز میں، تو ان میں انفیکشنز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اور مختلف قسم کی منہ کی بیماریاں جیسے منہ کا سرطان، ساتھ میں اسوفیجل سانس کی نالی کا کینسر، خوراک کی نالی کا کینسر، اور اس کے علاوہ دانتوں کی مختلف قسم کی بیماریاں اسموکرز میں ہو سکتی ہے۔ ہیئرنگ پہ اس کے ایفیکٹ آ سکتے ہیں، بہرا پن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نظر کا کمزور ہونا، یہ بھی ان لوگوں میں اسموکرز میں
اس کے جو ہے ایفیکٹس آ سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن اور اس کے علاوہ جو مسکولوسکیلٹل کمزوریاں ہیں یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سیکنڈ ہینڈ اسموک کے بارے میں۔ سیکنڈ ہینڈ اسموک سے مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ خود اسموک نہیں کر رہا، فار ایگزامپل ایک جگہ پہ 4 لوگ بیٹھے ہیں، ایک اسموک کر رہا ہے باقی 3 اسموک نہیں کر رہے، لیکن وہ اسموک جو ہے وہ ان کی پھیپھڑوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، تو دس از کالڈ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ، اور اس کی ایفیکٹس بھی بالکل اسی طرح ہے جو کہ فرسٹ ہینڈ اسموک کر کے ہوتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ ایکسپوجر ہو تو ان لوگوں میں بھی وہی بیماریاں ہو سکتی ہے جو کہ اسموکرز میں ہو سکتی ہے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ سگریٹ کی وجہ سے ہونے والی رسک ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو رسک کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسموکنگ جو ہے اس کو کم کر دیں یا بالکل چھوڑ دیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اسموکنگ سیزیشن پہ ایک الگ پروگرام کریں گے، سو اسٹے ٹیون ٹل دین۔ آخر میں کچھ باتیں کروں گا، 1-2 پوائنٹ اس حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ اسموکر جب اسموکنگ چھوڑتا ہے تو اس کو نارملائزیشن کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو اگر اسموکر فار ایگزامپل آج کے ڈیٹ پہ اسموکنگ چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ اسموکنگ نہیں کرتا، تو 1 سال بعد اس کا جو ہارٹ اٹیک وغیرہ کا خطرہ ہے وہ 50% کم ہو جاتا ہے۔ 5 سال بعد فالج اور دل کی بیماری کا خطرہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ 10 سال بعد کینسر کا خطرہ جو ہوتا ہے وہ 50% یا 50% تک اس میں ریڈکشن آ جاتی ہے، اور جو 15 ایئرس پہ جا کے اس کی جو تمام پیچیدگیاں ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور 20 ایئرس مطلب ایک بندہ ابھی آج اسموکنگ چھوڑ لیتا ہے اور وہ 20 سال بعد 20 سال لگتے ہیں اس کو نارمل اسٹیٹ آف ہیلتھ میں واپس آنے کے لیے۔ آج اس نے اسموکنگ چھوڑی تو اس کی جسم کا جو فزیولوجی جو ہے وہ نارمل ہونے میں اس کو 20 ایئرز لگتے ہیں، بیماریوں کا خطرہ 0 یا بیس لائن تک آنے میں اس کو 20 ایئرز لگ سکتے ہیں۔ تو آل دیز امپلیکیشنز آپ نے اس میں یقیناً آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی یہ باتیں۔ تو اسموکنگ از ناٹ اونلی انجوریس ٹو یور اون ہیلتھ، آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے آپ کے گھر میں خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے صحت پہ اس کے بہت زیادہ نگیٹو امپیکٹس آ سکتے ہیں۔ خود فزیکل بیماریوں کے علاوہ سوشل مسئلے ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں، اور جو ہے پھر یہ ہے کہ اگر بچوں کے سامنے اگر آپ اسموک کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ان میں بھی ایک سب کانشیسلی ایک ہیبٹ جنریٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سو مشورہ یہی ہوگا کہ اسموکنگ چھوڑیں، نارمل زندگی گزارے اور لائف کو بہتر طریقے سے گزارے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔